السلام علیکم۔ ہمارے شاہجی رضا یوٹیوب چینل میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، شیئر کریں، لائک کریں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے والد ماجد ہیں، یہ عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ باپ کے لاڈلے اور پیارے اور چہیتے تھے، چونکہ ان کی پیشانی میں نور محمدی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ جلوہ گر تھا، اس لیے آپ حسن و جمال کے پیکر تھے اور قریش کی تمام عورتیں آپ کے حسن و جمال پر فریفتہ تھیں اور ان سے شادی کرنے کے خواہشگار تھیں، اور آپ کی حسن و جمال کے چرچے ملک شام میں بھی ہو چکے تھے۔ تو ملک شام کی ایک لڑکی مسمات فاطمہ جو اپنے حسن و جمال میں یکتا تھی، اور وہ حضرت عبداللہ سے ملاقات کرنے کے لیے مکہ میں آئی اور اپنے ساتھ لونڈیوں کی ایک جماعت یعنی کنیزوں کی ایک جماعت اپنے ساتھ میں لائی۔ کعبہ شریف کے قرب و جواہر میں وہ ٹھہر گئی۔ چند روز کے بعد حضرت عبداللہ سے ملاقات کی، ان کی پیشانی میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو عشق سے مجبور ہو کر اپنے چہرے سے پردہ کو اٹھا دیا اور حضرت عبداللہ سے نکاح کا پیغام دیا۔ تو حضرت عبداللہ نے جب اس کا حسن و جمال کامل و شوق غالب دیکھا تو آپ نے اس بات کا اقرار کر لیا۔ اقرار کرنے کے بعد لیکن ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی کہہ دیا یہ کام میرے والد محترم حضرت عبد المطلب کے بغیر مشورے کے نہیں ہو سکتا۔ فاطمہ نے بھی اس بات کو پسند کیا اور حضرت عبداللہ رات کو گھر واپس آئے تو حضرت آمنہ سے خواہش مجامعت پیدا ہوئی اور نسل محمدی صلی اللہ تعالی وسلم آپ کی سلب سے حضرت آمنہ کے رحم میں منتقل ہو گیا اور وہ نور حضرت عبداللہ کی پیشانی سے غائب ہو گیا۔ صبح ہوئی تو حضرت عبداللہ نے فاطمہ شامیہ کا قصہ حضرت عبد المطلب سے بیان کیا تو آپ بھی راضی ہو گئے اور رضامندی ظاہر کر دی۔ حضرت عبداللہ فاطمہ کے پاس آئے تاکہ اپنے والد کی رضامندی کی اطلاع دے۔ فاطمہ کو وہ نور ان کی پیشانی میں نظر نہیں آیا تو دل سے آہ نکلی اور پھر کہا کہ عبداللہ جو تیری پیشانی میں مجھے نور محسوس ہو رہا تھا وہ اب نور محسوس نہیں ہو رہا، وہ نور نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ اسے کوئی اور اڑا لے گیا؟ تو اب میں تم سے کوئی فائدہ اٹھا نہیں سکتی۔ میری خواہش کا ستارہ ڈوب گیا اور میری آرزو کی چنگاری بجھ گئی، اور یہ کہہ کر وہ اپنے وطن واپس چلی گئی۔ ہمارے آقا نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے والد حضرت عبداللہ ایک روز خانہ کعبہ کا طواف کر کے واپس پلٹ رہے تھے کہ ایک راستے میں ایک عورت آپ کے راستے میں کھڑی ہو گئی اور اس نے بھی اپنی جانب دعوت دی، لیکن حضرت عبداللہ نے انکار کر دیا کہ ایسے زنا کرنے سے تو میرا مر جانا ہی بہتر ہے۔ دیکھیے یہ آقا نعمت صلی اللہ تعالی وسلم کے والد ہیں، اتنے بڑے پارسا ہیں جس کی کوئی مثال عالم کائنات میں نہیں ملتی، مگر حضرت عبد المطلب ان کے لیے ایک ایسی عورت کی تلاش کر رہے تھے جو حسن و جمال کے ساتھ ساتھ حسب النسب کی شرافت بھی ہو اور پارسا بھی ہو۔ تو ایک دن حضرت عبداللہ شکار کے لیے جنگل میں تشریف لے گئے تھے۔ ملک شام کے یہودی چند علامتوں سے آپ کو پہچان گئے اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے والد و ماجد یہی ہیں۔ چنانچہ ان یہودیوں نے حضرت عبداللہ کو بارہا قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن اس مرتبہ بھی یہودیوں کی ایک بہت بڑی جماعت جنگل میں آئی تھی، لیکن حضرت عبداللہ کو تنہائی میں دھوکے سے قتل کر دیا جائے، مگر اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ اس مرتبہ بھی اپنے فضل و کرم سے بچا لیا۔ عالم غیب سے چند ایسے سوار ناگہاں نمودار ہوئے جو اس دنیا کے لوگوں سے کوئی مشابہت نہیں رکھتے تھے۔ ان سواروں نے آ کر یہودیوں کو مار بھگایا اور عبداللہ کو بحفاظت ان کے مکان تک پہنچا دیا۔ بحب بن عبد مناف بھی اس دن جنگل میں ہی تھے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا۔
اس لیے ان کو عبداللہ سے بے انتہا محبت پیدا ہو گئی اور گھر آ کر یہ عزم کر لیا کہ میں اپنی نور نظر حضرت آمنہ کی شادی عبداللہ سے کروں گا، اور اپنی دلی تمنا کو لے کر اپنے چند دوستوں کے ذریعہ انہوں نے عبد المطلب تک پہنچایا۔ خدا کی شان کہ عبد المطلب اپنے نور نظر عبداللہ کے لیے جیسی دلہن کی تلاش میں تھے، وہ ساری خوبیاں حضرت آمنہ بنت وہب میں موجود تھی۔ عبد المطلب نے اس رشتہ کو خوشی خوشی منظور کر لیا۔ چنانچہ 24 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ حضرت بی بی آمنہ سے نکاح ہو گیا۔ حضرت عبداللہ کا حضرت آمنہ سے نکاح ہو گیا اور نور محمدی حضرت عبداللہ سے منتقل ہو کر حضرت بی بی آمنہ کے شکم اطہر میں جلوہ گر ہو گیا۔ اور جب حمل شریف کے 2 مہینے ہو گئے تو حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو کھجور لینے کے لیے مدینہ بھیجا یا تجارت کے لیے ملک شام روانہ کیا۔ وہاں سے واپس لوٹتے ہوئے مدینہ میں آپ کے والد کے ننھیال بنو عدی بن نجار نے 1 ماہ بیمار رہ کر وہیں پر رہ کر انہی کے گھر پر رہ کر بیمار رہے اور 1 مہینے تک بیمار رہ کر 25 برس کی عمر میں وفات پا گئے اور وہیں دار نافقہ میں آمدون ہوئے۔ قافلہ والوں نے مکہ واپس لوٹ کر حضرت عبد المطلب کو حضرت عبداللہ کی بیماری کا حال سنایا تو انہوں نے خبر گیری کے لیے اپنے سب سے بڑے بیٹے حارث کو مدینے بھیجا۔ سب سے بڑے بیٹے جو آپ کے حارث تھے ان کو مدینے بھیجا۔ ان کے مدینہ پہنچنے سے قبل ہی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ انتقال کر چکے تھے۔ حارث نے مکہ واپس ہو کر جب وفات کی خبر سنائی تو سارا گھر ماتم کدا بن گیا اور بنو ہاشم کے گھر یعنی ہر گھر سے ماتم برپا ہو گیا۔ خود حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مرحوم شوہر کا ایسا پردرد مرثیہ کہا ہے جس کو سن کر آج بھی دل درد سے بھر جاتا ہے۔ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ کی وفات پر فرشتے بھی غمگین ہو کر بڑی حسرت کے ساتھ یہ کہا، فرشتوں نے بڑی حسرت کے ساتھ یہ کہا، الہی تیرا نبی یتیم ہو گیا۔ تو حق تعالیٰ نے فرمایا کیا ہوا؟ اگر میرا نبی یتیم ہو گیا تو میں اس کا حافظ و حامی و مددگار ہوں۔ یعنی پروردگار عالم نے فرشتوں سے فرمایا کیا ہوا؟ اگر میرا نبی یتیم ہو گیا تو میں اس کا حامی اور حافظ و مددگار ہوں۔